حدیثوں میں لکھا ہے کہ ہم نے کسی چھوٹے سے بچے کو کسی چیز کا اشارہ کر کے اپنی طرف بلانے کی کوشش کی، حالانکہ وہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ہم دھوکہ دے کر اسے اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ حدیث پاک میں لکھا یہ بھی جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے اپنے کوئی جانور ہے جیسے بکری وغیرہ گھر میں پالی ہوئی ہیں، کھانے کو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس اس کے لیے چارہ وارہ، لیکن اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے کسی کھانے کی چیز کا اشارہ کیا، یا کوئی کتا تھا اور اس کو اس طریقے سے بلایا، علماء فرماتے یہ بھی جھوٹ ہے۔ جھوٹ بولنے کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن کچھ مواقع ایسے ہیں جس میں اجازت دے رکھی ہے، جیسے دو آدمی میں آپس میں لڑائی ہو چکی ہے، اب ان میں صلح کروانی ہے، تو وہاں جھوٹ بولنے میں جھوٹ شمار نہیں ہوگا، چونکہ وہ آپس میں محبت کرانا مقصود ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ تو کیا ہے بھئی، اس کے پاس جاتے ہوں تارا بارہ میں پہلو سو کہہ رہے تو سچو سچو کہی دو چھو، پلانے بھی کہتے سچو سچو کہی دو چھو، یعنی دونوں کو سچ سچ بتا کے اور دشمنیاں کھڑی کر دیتے ہیں اور نفرتیں پھیلا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر بیوی کے سامنے کبھی جھوٹ بولنا پڑے صلح کے لیے، محبت کے لیے، تو شریعت نے اس کی گنجائش دے رکھی ہے۔ اب میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں گا ورنہ آپ یہ بات سمجھیں گے نہیں۔ بیوی کے سامنے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، کیسے جھوٹ بولے، کیوں جھوٹ بولے بیوی کے سامنے؟ مثال کے طور پر اگر کسی کی بیوی کسی کو پسند نہیں ہے، ماں باپ نے زبردستی اس کے سر پر ڈال دی، حالانکہ وہ پسند کرتا نہیں تھا، لیکن ماں باپ نے زبردستی اس کے سر پر ڈال دی، تو وہ اپنی بیوی کا دل نہ دکھے اس لیے وہ یوں کہتا ہے، حالانکہ اس کو پسند نہیں تھی، لیکن وہ یوں کہتا ہے نا تو تو منے بہت ساری لاگے چھے، تارا سیوا منے سارو کوئی لاگتوت نہیں، تو یہ حقیقت تو جھوٹ ہے، اس لیے کہ اس کا دل کچھ اور ہے، لیکن یہ زبان پر کچھ اور بات کہہ رہا ہے۔ علماء فرماتی یہ جھوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کسی کا دل خوش کرنے کے لیے بات کہی جا رہی ہے۔ تو جھوٹ بولنے کی اجازت کسی میں صلح کروانے کے لیے ہے، اپنی بیوی کا دل جیتنے کے لیے ہے، لیکن خالی خالی بھی بیوی کے سامنے جھوٹ نہ بولے۔ شریعت میں اس کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے کہ باہر تم کچھ کرتے ہو اور گھر میں آ کر بیوی کو کہہ دیا کہ میں نے یہ نہیں کیا، یہ سب غلط ہے۔ اصل میں جو بتلانا چاہتا ہوں وہ صلح، محبت قریب کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی شریعت میں گنجائش ہے، نہ کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے۔ اپنے ذاتی فائدے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سچا بنائے۔ میرے پیاروں، میں ایک بات آپ کو بتلاؤں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سچائی انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے، اللہ ہم سب کو سچ بولنے والا بنا دے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک دیہات کے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گامڑے کے صحابی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انی لا اصوم الا الشہر۔ اللہ کے نبی سے وہ دیہات کے، وہ گامڑے کے صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی آپ سے ایک بات کہنے آیا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا بتاؤ میرے دیہات کے صحابی کیا بات کہنا چاہتے ہو؟ اب وہ صحابی کہہ رہے انی لا اصوم الا الشہر، اللہ کے نبی میں صرف رمضان کے روزے رکھتا ہوں، اس لیے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ میں کوئی روزہ نہیں رکھتا، نہ محرم کے روزے رکھتا ہوں، نہ ذی الحجہ کے روزے رکھتا ہوں، نہ شعبان کے روزے رکھتا ہوں، کوئی نفلی روزہ نہیں رکھتا سوائے رمضان کے روزے کے، اس لیے کہ رمضان کا روزہ تو فرض ہے۔ ولا اصلی الا الخمس، یہ حدیث پاک کے الفاظ۔ وہ صحابی کہہ رہے اللہ کے نبی، اللہ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، صرف میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ میں کوئی اور نماز پڑھتا نہیں، نہ تہجد کی مجھ میں پابندی ہے، نہ اشراق کا میں اہتمام کرتا ہوں، نہ چاشت کا میں اہتمام کرتا ہوں، نہ اوابین کا میں اہتمام کرتا ہوں، کسی بھی نفلی نماز کو میں پڑھتا نہیں ہوں، صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ اور آگے بات کہہ دی صحابی نے، وہ دیہات کے صحابی نے، اللہ کے نبی میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس مال ہے نہیں کہ زکوٰۃ کا مسئلہ پیدا ہو، یعنی زکوٰۃ تو میرے ذمہ ضروری ہے ہی نہیں۔ اس حدیث پاک سے، اس جملے سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ صحابی یوں کہنا چاہتے اللہ کے نبی میں آئی ایم ویری فری، ویری بیزی نہیں ہوں، چونکہ مال ہوتا ہے تو آدمی بیزی ہوتا ہے کہ اس پر ذمہ داریاں ہیں، اس پر ذمہ داریاں ہیں، چاہے اگرچہ آدمی نیک ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا اگر ہدایت کے ساتھ اللہ نے مالدار بنایا تو یہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہدایت نہیں ہے تو یہ مال بہت بڑا اللہ کا عذاب ہے۔ تو بہت سے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جن کو اللہ نے دولت دی ہے، تو ایک ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔
ہیں تو وہ ایکسٹرا اعمال نہیں کر سکتے، لیکن جو اللہ کو مطلوب ہے وہ ضرور کر لیتے ہیں۔ لیکن صحابی کیا کہہ رہے، اللہ کے نبی میرے پاس تو مال ہے ہی نہیں کہ میرے ذمے زکوٰۃ لازم ہو جاوے، میں زکوٰۃ دینے کے قابل ہوئی ہی نہیں۔ لیکن صحابی نے کیا پوچھا، اللہ کے نبی بس میں رمضان کے روزے رکھنے والا، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، دوسرا کوئی عمل نہیں کرتا، اگر اس حال میں میرا انتقال ہو گیا تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اب ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی تم ضرور جنت میں جاؤ گے۔ لیکن صحابی دیہات کے رہنے والے صحابی کا سوال بھی بڑا عجیب، امعک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اکیلا جنت میں جانا نہیں چاہتا، اکیلے جنت میں رہنے سے کیا مزہ ہے، اکیلے جنت میں رہنے سے کیا مزہ ہوگی، میں تو آپ کے دیدار کے ساتھ آپ کا دیدار جنت میں بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں، کیا آپ کے ساتھ میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں؟ یہ صرف میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، اور میرے پاس مال ہے نہیں، زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ حدیث پاک میں لکھا ہے فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مسکرائے، اور اللہ کے نبی نے مسکرا کر فرمایا میرے صحابی سی 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے اور میرے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ صحابی نے کہا ہاں اللہ کے نبی آپ کے ساتھ جنت میں آنا چاہتا ہوں۔ اب ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اگر میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو تو ان چیزوں کو محفوظ رکھو، ان حفظت لسانک من اثنین وقلبک من اثنین وعینیک من اثنین، میرے صحابی اگر میرے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں کو 2 چیزوں سے بچا لو، اپنے دل کو 2 چیزوں سے بچا لو، اپنی زبان کو 2 چیزوں سے بچا لو۔ آنکھوں کو کون سی 2 چیزوں سے بچانا ہے، ایک تو حرام کی طرف نہ دیکھو، ایک تو کسی کو حقیر اور ذلیل نگاہوں سے نہ دیکھو، دل میں حسد کینے بغض نہ رکھو، اور زبان کو کون سی 2 چیزوں سے بچانا ہے، فرمایا الکذب یعنی جھوٹ سے اپنی زبان کو بچا لو، والغیبہ اور کسی کی برائی کرنے سے اپنی زبان کو بچا لو۔ تو میرے پیارو زبان کی حفاظت ضروری ہے، اگر ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اس حدیث پاک میں جو سب سے پہلا کام بیان فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، مسلمان کی شان یہ ہے جب بھی وہ بات کرے، عاشق رسول کی شان یہ ہے جب بھی وہ بات کرے تو سچی بات کرے، جھوٹ نہ بولے۔ اللہ ہمیں سچ بولنے والا بنائے، اور سچائی ایک بہت بڑی صفت ہے، اللہ ہم سب کو سچ بولنے والا بنائے اور سچائی پر قائم اور دائم رکھے، اور جھوٹ بولنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جھوٹ بولنے سے اللہ ہم سب کو پرہیز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس حدیث پاک میں جو پیغام سنایا گیا اس پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔